جی جی آ رہا ہے سر، جی جی آ رہا ہے سر۔ بسم اللہ الرحمن بسم الرحیم، اللہ السلام الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں علیکم، سے اور میرے ساتھ میرے موجود ہیں ساتھ موجود اسکالر ہیں محمد اسکالر عثمان۔ محمد عثمان۔ سر کیسے ہیں آپ، سر ٹھیک ہیں؟ کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ سنائیں کیسے ہیں جلال بھائی؟ سر اللہ کا بڑا سر کرم، اللہ کا بڑا بڑا احسان۔ کرم، بڑا احسان۔ سر بتائیں سر پھر کیسے بتائیں دیکھ پھر رہے ہیں کیسے ستاروں دیکھ کو، رہے ہیں جس کو ستاروں کو، 24 جس کو جنوری کا 24 دوسرا جنوری ہفتہ کا گزر دوسرا رہا ہے؟ ہفتہ گزر رہا ہے۔ سر اس وقت جو ستاروں کی پوزیشن ہے، ویسے جیسے سیٹرن جو ہے زحل، وہ تو اس وقت جو ہے وہ اوج میں بیٹھا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے دوسرا سیارہ جو ہے مریخ جو ہے ماس، وہ بھی اس وقت جو ہے 5 جنوری سے وہ بھی شرف میں بیٹھا ہے۔ لیکن اگر ملک کے ذائچے کو دیکھتے ہیں تو اس میں جو ہے ملک اور عوام، ان کا جو ذائچہ ہے تو اس کو دیکھتے ہیں تو ملک کا اور عوام کا جو ستارہ ہے وہ اس وقت پریشان کن لگ رہا ہے۔ عوام میں ایسے سمجھو کہ یعنی کہ خوف، ہراس، الجھن، بے یقینی سی لگ رہی ہے۔ سر پھر بلے سر کو پھر بلے کو نشان کب ملا؟ نشان کب ملا؟ آگے کیا ہوگا، آگے کیا کیا دیکھ رہے ہوگا، ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ سر اگر سیاست کو دیکھیں تو سیاست کے لحاظ سے اگر ملک کے ذائچے کو بھی دیکھتے ہیں تو حکومت کا جو کھانا ہے یا اقتدار کا جو کھانا ہے تو وہ جو ہے وہ بند بیٹھا ہے 12ویں کھانے میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو الیکشن کا جو ماحول ابھی یہ بتا رہے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، تو ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، الجھن ہے اور مایوسی ہے۔ یعنی کہ اگر الیکشن جس کو کہتے ہیں کہ بھئی شفاف ہوں، صحیح ہوں، تو وہ تو ہمیں نظر نہیں آتا۔ باقی سلیکشن نظر آ رہی ہے، اگر ہوئی تو سلیکشن گورنمنٹ وہی بنے گی جس میں وہ جیسے کوئی بھی کمپیوٹر میں کوئی بات فیڈ کر دو تو یہ یعنی فیڈ کی ہوئی حکومت بنے گی، جو ان میں فیڈ کر لیں گے وہی وہ کام کریں گے، لیکن یہ بے بس اور کمزور ہوگی، لیکن یہ آگے چل نہیں سکے گی۔ سر حکومت تو آپ نے سر کہہ دیا حکومت آگے تو آپ نہیں نے چل کہہ دیا سکے آگے گی، نہیں چل سکے گی جی۔ تو بلے تو کے نشان بلے پہ کے جو لوگ نشان کھڑے پہ جو ہیں لوگ کھڑے ہیں آپس میں ہی لڑیں گے، آپس میں ہی آپس لڑیں میں گے، لڑ لڑ کے آپس میں بیٹھ لڑ جائیں لڑ گے، کے عوام بیٹھ جائیں گے، ان کو عوام پہچان نہیں ان پائے کو گی پہچان کہ نہیں کون پائے سا گی کہ خاندان کے کون سا ساتھ خاندان مخلص ہے۔ کے ساتھ مخلص ہے۔ سر میں نے شاید آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا، لیکن ابھی بھی یہی لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ذائچہ ہے اس میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ بھئی ہم کسی خوشامد نہیں کرتے کہ بھئی کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، معذرت کے ساتھ، لیکن ابھی بھی کچھ ایسے لوگ اس کی پارٹی میں ہیں جو ہو سکتا ہے یا تو خان صاحب کا مقدر خراب ہے یا تو وہ جان بوجھ کے ایسے کام کرتے ہیں۔ کوئی بھی ہر کوئی اپنے اپنا یعنی کہ دماغ چلا رہا ہے، کوئی سپورٹ نہیں مل رہی۔ ویسے تو خان صاحب کو تو ذاتی طور پر اس وقت بھی نقصان نہیں دکھ رہا کیونکہ اس کا ستارہ ابھی تو جو پاور میں ہے، لیکن جو ریلیف ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا، کیونکہ اس وقت جو دیکھتے ہیں تو مخالف جو ہیں اس کے اس کا ستارہ بھی کمزور ہے، لیکن اس کے 12ویں کھانے کو دیکھیں گے تو اس کا ستارہ جو ہے وہ بھی اس وقت جو ہے کمزور ہے، تو کچھ پریشانیاں بتا رہا ہے۔ لیکن جو باتیں چل رہی ہیں کہ بھئی کب رہائی ہوگی، جلدی رہائی ہوگی، یہ تو فی الحال سر کوئی امکان مجھے نہیں دکھ رہا کہ رہائی ہو جائے، ایسا نہیں دکھ رہا۔ اور یہ الیکشن کے معاملے میں جو ہے اس کو مخالف ویسے بھی پارٹی کی سطح پہ جو ہے یعنی کہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو وہ تو اس میں کامیاب ہو گئے اور بلہ بھی نہیں مل سکا اگر نشان نہیں ملا۔ لیکن یہ بات اور ہے، کیا ہے، ایک طرف فوج ہے، دوسری طرف عوام ہے، تو عوام جو ہے، عوام تو اس وقت پہلے بھی الجھن میں ہے، پریشانی کی حالت میں ہے، مہنگائی میں، بیماری میں بھی پھنسی ہوئی ہے، لیکن یہ تھوڑی سی امید ہے عوام کی رائے کی۔ تو ویسے فوج کو بھی عوام عزت کرتی ہے، پسند کرتی ہے، لیکن
اختلاف فوج اور عوام میں صرف ایک ہی ہے، رائے کا، یعنی کہ چوائس کا۔ عوام کیا چاہتی ہے اور فوج الگ چاہتی ہے، تو یہ چوائس کا تھوڑا سا فرق لگ رہا ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے آگے جا کے یہ تھوڑے سے معاملات، یعنی کہ ملکی حالات خراب ہونے کا امکان لگ رہا ہے۔ یہ حالات خراب ہونے کی طرح یہ ماحول جا رہا ہے، کیونکہ اگر ذاتی لحاظ سے بھائی عمران خان کے ساتھ اگر کس کی دشمنی ہے تو وہ تو جیل میں پڑا ہے نا، لیکن عمران خان کے پیچھے جو عوام ہے وہ الگ پاور ہے۔ اگر عوام میں اگر اس کے جو وکیل ہیں اس وقت جو کام چلا رہے ہیں یا دوسرے لیڈر جو چلے گئے تو وہ تو چلے گئے، لیکن عوام کا جو مینڈیٹ ہے، جو اس کا جو پاپولرٹی ہے یا جو بھی کچھ ہے، وہ تو ابھی بھی برقرار ہے۔ اور جیل میں رہنے کے بعد جو ہے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے سمجھو کہ عمران خان صاحب تو سیاستدان تو بنا ہی اب ہے۔ اب اس کو پتا چلا ہے کہ سیاست کیا ہوتی ہے، اور عوام کا بھی اس کو اب احساس ہے کہ عوام اتنا مجھے چاہتی ہے کہ یہ اس نے پہلے کبھی یہ گمان بھی نہیں کیا ہوگا کہ عوام اتنا چاہتی ہے۔ تو اب ان کے دل میں جو وہ صحیح سیاستدان ہے، لیکن جو ہے دوسرے اس کے ڈر سے جو ہے، یعنی کہ اس کے مینڈیٹ کے ڈر سے جو ہے وہ یہ اس کو عوام کو تتر بتر کرنا چاہتے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا۔ سر آپ نے جیسے کہا عوام کی محبت خان کے ساتھ ہے، اور خان کی پارٹی میں ابھی بھی کچھ ایسے لوگ شامل ہیں جو انہیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ ستارہ عروج پہ ہے، ہاں، رہائی ابھی آپ نے کہا جلدی پاسبل نہیں ہے، سال کے مڈ میں جا کے مئی جون میں جا کے کوئی رہائی کے چانس بنتے نظر آ رہے ہیں۔ جو خان صاحب کے وفادار ساتھی ہیں، سیاستدان ہیں، شاہ محمود قریشی ہے، چودھری پرویز گاڑی ہے، وہ تو جیلوں میں ہیں۔ پیچھے جو آزاد ہیں وہ تو سیاست اس وقت کر نہیں پا رہے۔ تو یہ پرویز گاڑی کے ساتھ شاہ محمود قریشی کا کب واپسی ہوگی؟ دیکھیں جی، مجھے تو لگتا ہے کہ اس وقت جو ہے ستاروں کے حساب سے دیکھتے ہیں تو عمران خان کی اگر جو پارٹی ہے یا جن کے اوپر پہلے بھی اس نے اعتماد کیا انہوں نے ہی دھوکا دیا، تو اب اس معاملے میں یہ ابھی محتاط ایسا ہو گیا ہے کہ اگر کوئی سچا ہوتا ہے تب بھی اس پہ شک کرتا ہے کہ آزما کے دیکھیں کہ کہیں یہ بھی دھوکا نہ دے جائے، کسی کے اوپر یہ اعتبار یعنی کہ کم کرتا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے یہ، کیونکہ دشمن جو ہیں اس کے خان صاحب کے مخالف جو ہیں وہ اس کی قوت کو توڑنا چاہتے ہیں۔ اگر عوام کو تو وہی کچھ نہیں کر سکے، کہ عوام تو عوام ہے، وہ تو وہی صرف پتہ تب چلے گا جب وہ یعنی کہ ٹھپا لگائیں گے تو اس دن پتہ چلے گا کہ عوام کا مینڈیٹ کس کے طرف ہے۔ لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کے جو عوام کو گائیڈ کرنے والے جو اس کے نمائندے ہیں، جو لیڈر ہیں، جن کو ٹکٹ جن کے پاس ہوئے لیکن نشان نہیں ملا، کوئی فرق نہیں پڑتا، نشان نہ ملا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ الیکشن میں پتہ چل جائے گا ان کو کی قوت، کیونکہ ابھی بھی ان کو پتہ ہے کہ عوام عمران خان کے پیچھے بہت ہے، اس کو چاہتی بھی ہے، لیکن اسی کے ہی ڈر سے یہ الیکشن کو سلیکشن میں بھی تبدیل کریں جیسے وہ سوچتے ہیں، تو ایسا ہی لگتا ہے ہمیں۔ اس کے ساتھ ہاں، یہ آپ نے سوال کیا تھا کہ کچھ اور بھی ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا ابھی بھی کچھ ہیں منافق، یعنی کہ ایسے سمجھو کہ دشمنوں کے کچھ لوگ ہیں جو ان کے ساتھی بنے ہوئے ہیں، اور اس کو پتہ چل جائے گا ابھی۔ سر الیکشن کا ماحول تو جی، بلاول جلسے کر رہا ہے، مریم مولانا صاحب جلسے نہیں کر رہے، تو پھر یہ الیکشن کس طرح ہو پائے گا؟ یہی تو میں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ عوام جو ہے ایسی الجھن میں پڑی ہوئی، کسی کو یقین بھی نہیں ہے کہ الیکشن ہوگی یا نہیں ہوگی، ابھی تک بھی نہیں ہے۔ جو الیکشن مہم چلا رہے ہیں لیکن وہ تو منہ سے تو ویسے یعنی کہ وہ تو یعنی کہ عوام کو باتیں بتا رہے ہیں، لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ وہ ذہنی طور تو وہ بھی مطمئن نہیں ہے، کیونکہ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ بھئی یہ سلیکشن ہی ہوگی۔
سب کو پتا ہے. تو سب کو یہ لیول پلین فیلڈ کے پیچھے لگا ہوا ہے. ہو سکتا ہے سب ہر کوئی سوچ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ہمیں بھی کچھ موقع ملے. یہی ہے. اور یعنی کہ مخلص اور یہ شفاف یہ ابھی تو ممکن نہیں لگ رہا، کیونکہ ملک کے حالات بھی ہیں مولانا. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھر تو بلوچستان اور کے پی کے ویسے ایک سردی ہے اور ادھر کے حالات بھی خراب ہیں اور بھی خراب ہوں گے اور بھی خراب ہونے کا امکان لگ رہا ہے. یہ ابھی جو ہے یہ فروری کے بعد یعنی کہ مارچ اپریل ان میں جو ہے یہ 2 مہینے بڑے اہم ہیں. کچھ حادثات، کچھ خطرات، کچھ اور بڑی کچھ عوام میں بھی کچھ ایسی تحریکیں اٹھنے والی ہیں جو عوام سڑکوں پہ آئیں گے اور کچھ تحریکیں بھی اٹھنے والی ہیں. یہ عوام کا رد عمل ہوگا کیونکہ عوام کو رہنمائی کرنے والے گائیڈ جو کرتے ہیں یہ سیاست دان ہیں. تو کچھ سیاست دان تو پہلے بھی 20-20 سال 50-50 سال حکومتیں کر چکے ہیں. تو عوام تو ویسے بھی بیدار ہے لیکن مجبوری ہے. لیکن اب تبدیلی آنے کا وقت آ چکا ہے. تو ان قریب انشاءاللہ عوام جو ہے بڑا رد عمل دے گی. سر بہت شکریہ آپ سر کا، بڑی بہت شکریہ نمائش آپ ہے کا، آپ کی. بڑی مجھے نمائش اور ہے آپ ہماری کی. سماعت مجھے اور کرنے ہماری کی سماعت اجازت. کرنے کی اللہ اجازت. اللہ